بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چند اشعار وہ محترم مرحوم صابری صاحب کے وہ پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں تاکہ یہ ہمارے لیے دعا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں برم رکھنا، مجرم ہوں زمانے کا دوزخ سے بچا رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور بخشے، آمین۔ اب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی بیوی ناراض ہو کر بغیر کسی شرعی وجہ سے خاوند کو ناراض کر کے رات اپنے گھر جا کر گزارتی ہے تو اس پر اسلام میں اللہ کی لعنت ہے۔ مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا۔ کسی کی بیٹی کو لے کر جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں۔ شریف زادیوں کی جہاں ڈولی جاتی ہے وہاں سے ان کا جنازہ اٹھتا ہے۔ طلاق ایک لعنت ہے۔ گزارا نہیں ہوتا تو پھر بھی کر گزارا، ایسے ہی سہنا ہے۔ ایک بچی کا واقعہ سناؤں گا۔ رات کا وقت تھا، نبی پاک رات کا وقت تھا، میرے بڑے بھائی جو کہ چیئرمین تھے اپنی یونین کونسل کے، اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے طلاق لے دے۔ بھائی نے بڑا سمجھایا اور کہنے لگے میرا دل ہے کہ تم وہاں گزارا کرو۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی مجھے وہ روز مارتا ہے، میرے والدین کہتے ہیں کہ اگر تم لڑ کر آتی تو ہم مار دیں گے، اگر تم وہاں سے آ گئی تو ہم تمہیں مار دیں گے، اس لیے میں دونوں طرف سے مجبور ہوں۔
ایسے ہزاروں واقعات بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خامد کام کاج کچھ نہیں کرتے، بیویوں کو مارتے ہیں، توبہ خدایا، نشے کرتے ہیں، وارہ گردی کرتے ہیں، کمائی کوئی نہیں کرتے، کام کوئی نہیں کرتے۔ یہ میرے معاشرے کے مسائل ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ میرے نبی پاک نے ایک طریقہ اچھی زندگی گزارنے کا بتایا۔ والدین بیٹوں کو کہتے ہیں، بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی فلاں گھر میں کرنی ہے۔ اگر لڑکی نہیں مانتی، لڑکی کو نہیں پسند، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھی رہو گھر میں ہی۔ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ جو یہ طریقہ اپنائے گا وہاں خوشحالی ہوگی، اور وہ ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ بیوی آتے ہی میری غلام بن کر چلے، جو کہ غلط ہے۔ بیوی کیسے اب میرے ساتھ چلے گی؟ تیری ماں کی نہیں چلے گی۔ بیوی کہتی ہے کہ تیری ماں کی اب نہیں چلے گی۔ رشتوں کو میرے بھائیوں کو آگے جھکنا پڑتا ہے، دنیا جھکنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث سے صد اخلاق عورت سے بچو، ایک حدیث میں آتا ہے بد اخلاق عورت سے بچو، ایک دوسرے کو عزت دو۔ جہاد کا سفر تھا، حضرت عائشہ کا ہار گم گیا، اندھیرا چھا گیا، پانی تھا نہیں، وضو کیسے کرتے؟ اس وقت تیمم کا کوئی حکم نہیں تھا، تو سارے صحابی پریشان ہو گئے کہ نماز کس طرح ادا کی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ آپ مٹی پہ تیمم کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے تیمم کا کوئی حکم نہیں تھا۔ سب نے نماز پڑھی، اور چونکہ رات ہو گئی تھی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو سفر کے لیے تیاری کرنے لگے۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سسرالی معاشرہ بڑا سخت ہے۔ کسی کی بیٹی کو لے جاتا ہے، بڑے والدین کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ سسرال والوں کو جس کی بیٹی ہو اسے اپنا گھر بنا کر دے۔ یہ اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ بیٹی بیاہ کر لاتے ہو تو اس کو گھر بنا کر دو۔ اگر گھر نہیں بنا سکتے تو کرائے پر لے کر دو۔ اگر کرائے پر لے کر نہیں لے سکتے تو ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک جو ہے نا کچن، وہ بنا کر دو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اس سے ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی زندگی میں دخل دینا فرض بن گیا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ لڑکی والے اپنی کمر کس لیتے ہیں، لڑکے والے اپنے اور بجائے صلح کے پہلے سے بھی زیادہ اکڑ جاتے ہیں، اور بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔
باہر ملک الموت کھڑا ہے، میرے نبی کی پوچھ کی موت آئی، میرے نبی کی پوچھ کر موت آئی۔ جبرائیل سے کہا میرے نبی کو پوچھ لینا، آواز دے کے پوچھ لینا۔ تو جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پہلے نبی ہیں جن کو میں نے السلام علیکم کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کر آ جانا۔ اماں عائشہ بیٹھی تھی اور آپ اماں عائشہ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا کہ میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور 2 نفل پڑھتا ہوں، جب مسجد میں جاؤں میری جان نکال لینا۔ پھر کہا کہ میری جان عائشہ کے سینے میں ہی نکال لینا، جب میں لیٹا ہوں عائشہ کے سینے پہ تو میری جان وہاں پہ ہی نکال لو۔ تو حضرت عائشہ کے سینے پر لیٹے ہوئے ہی نبی پاک کی جان نکال لی گئی۔ آخری بات کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو اس زبان پہ قابو پاؤ، سیکھ لے۔ اللہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے گھر آباد رہیں گے، خوش رہیں گے، آباد رہیں۔ اور یہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور یہ تمام بیماریوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔